میں آپ کو آخری وارننگ دے رہی ہوں، اگر آپ نے میرے نزدیک آنے کی یا پھر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں خود کو کچھ کر بیٹھوں گی۔ نور نے لرزتے ہوئے لہجے میں عریض شاہ کو دھمکی دی، جو اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس لڑکی کی ہمت پر دل ہی دل میں اسے داد دے رہا تھا۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے چھوٹی لڑکی کہ میں تمہاری ان دھمکیوں میں آ جاؤں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح یہاں پر آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس سے بھول جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، میرے مزاج کو جتنا جلدی سمجھنا شروع کرو گی تمہارے لیے اس رشتے کو سمجھنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ اس کا لب و لہجہ سخت تھا، جبکہ غصے سے لال انگارہ تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور بیگم کی فضولیات برداشت کر رہا تھا۔ میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہاری کوئی ملازمہ ہوں جسے تم اپنی مرضی کے مطابق ڈیل کرو گے۔ نہ تو میرے لیے اس رشتے کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی میں تمہیں وہ مقام دینے والی ہوں جس کے لیے تم نے یہ نکاح کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، عریض شاہ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور عریض شاہ کے اوپر جا گری۔ اس نے اپنے دونوں بازو عریض کے سینے پر جمائے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ جو تھا اسے عریض نے نور کو اپنے اندر بھینچ کر کم کر دیا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بولا، اگر میں تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھو۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں عریض شاہ، عریض شاہ، حد سے زیادہ نفرت، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے یہ نکاح کیوں کیا ہے۔ عریض نے گہری سانس لی اور اسے خود سے دور کرتے ہوئے اسے گود میں بٹھایا۔ اس کے دونوں ہاتھ ابھی بھی عریض کے ہاتھوں میں تھے۔ چلو پہلے تم سے جان لیتے ہیں، اگر تم نے اس سوال کا ٹھیک جواب دیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم نے غلط جواب دیا تو پوری رات میری شدتیں سہنے کے لیے تیار ہو جانا۔ عریض کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبے سے پاک تھا۔ نور نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور پھر نظریں جھکاتے ہوئے کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، یہ نکاح تم نے صرف اور صرف مام ڈیڈ کی وجہ سے کیا ہے۔ تم ان کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے۔ میں جانتی ہوں تم کسی اور سے محبت کرتے ہو اور اب میرے نزدیک تم اس وجہ سے آ رہے ہو تاکہ کچھ دن تک میرے وجود سے اپنا مطلب پورا کر سکو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ بعد میں تم مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دو گے۔ عریض کا دماغ غصے کے مارے گھومنے لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیا یہ لڑکی اس قدر پاگل اور کم عقل ہو سکتی ہے۔ آپ کا جواب بالکل غلط تھا مس نور، اس لیے آپ اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ کہتا اسے زور سے صوفے کے اوپر گرا چکا تھا۔ نور کی آنکھیں خوف کے مارے مزید پھیل گئی تھی۔ اس نے عریض کے شکنجے سے نکلنے کی کوشش کی لیکن بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ عریض اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتا ہوا اس کی گردن پر جھک گیا اور بھاری لہجے میں بولا، میں نے تم سے یہ نکاح اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہو رہا تھا، اور جہاں تک میری زندگی میں کسی اور عورت کا تصور ہے تو میں مانتا ہوں کہ تم سے نکاح سے پہلے میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، لیکن تم بھی تو مجھ سے پہلے شادی شدہ تھی۔ نور نے تڑپ کر عریض کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اسی وجہ سے تو تم مجھے فار گرانٹیڈ لے رہے ہو مسٹر عریض، اور میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ عریض نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ مجھے عورتوں کی اونچی آواز زہر لگتی ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا ہے اور اب بھی سمجھا رہا ہوں، میرے مزاج کے مطابق خود کو ڈھالنا سیکھ لو ورنہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نہ تو تمہاری ان فضول حرکتوں پر تمہارے ساتھ نرمی برتنے والا ہوں اور نہ ہی تمہاری شرارتوں پر تمہاری حوصلہ افزائی کرنے والا۔ تم جو بھی غلطی کرو گی تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، اور سب سے پہلے یہ میرے حکم کی پابندی کرنا سیکھو،
کیونکہ مجھے اپنی بات نہ ماننے والے لوگ بھی انتہائی سہل لگتے ہیں۔ وہ اس کے دونوں کندھوں پر زور ڈالتا اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، وہ بے بسی سے روتے ہوئی بولی۔ عارض جواب دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ نور نے مزاحمت کہنے کی کوشش کی، لیکن عارض نے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے بری طرح سے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب نور کی سانس پھولنے لگی، وہ اسے دور ہٹا اور خمار بھرے انداز میں نور کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، تم بہت میٹھی ہو پیاری لڑکی، تمہیں پتہ ہے کہ تم مجھے سب سے زیادہ حسین کب لگتی ہو؟ اس نے نور کے چہرے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے دل فریب انداز میں پوچھا۔ نور بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اسے نہ تو پتہ تھا اور نہ ہی جاننے میں دلچسپی تھی، لیکن عارض کچھ زیادہ انٹرسٹڈ نظر آ رہا تھا، اس لیے اس کے پوچھے بغیر بولا، تم اس وقت مجھے بے حد پیاری لگتی ہو جب تم خاموش ہوتی ہو۔ اپنی اس بات پر وہ خود ہی شریر انداز میں مسکرا دیا، جبکہ نور نے اس کے دونوں کندھوں پر پورا زور لگا کر اسے پیچھے کی طرف ہٹایا۔ عارض جو کہ اب تھوڑا سا ریلیکس ہو کر اس کے اوپر جھکا، وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور نو زور سے صوفے سے نیچے جا گرا۔ نور نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا لڑکی، اب تم میرے ہاتھوں سے بچ کر دکھاؤ۔ وہ غراتے ہوئے اٹھا اور اگلے ہی پل نور کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، جبکہ چہرہ شرم اور خوف کی وجہ سے لال تھا۔ چینج تو وہ عارض کے آنے سے پہلے ہی کر چکی تھی۔ ابھی وہ سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس، دوپٹہ اس کے کندھوں پر جھول رہا تھا۔ کمرے سے نکلتی ہوئی آسیہ بیگم کی نظر جب نور پر پڑی تو انہوں نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تم رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اور وہ عارض کہاں پر ہے؟ کیا ابھی تک وہ واپس نہیں آیا؟ اس نالائق کو تو میں آج ٹھیک کرتی ہوں۔ آسیہ بیگم کو لگا تھا کہ عارض ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں گیا۔ وہ موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے ہی لگی کہ نور نے تیزی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور معصومانہ لہجے میں بولی، وہ کمرے میں ہی ہیں اور سو رہے ہیں۔ اصل میں میرا دل گھبرا رہا تھا اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے سوچا تھوڑی دیر کے لیے لان میں چہل قدمی کر لوں۔ کیا عارض سو رہا ہے؟ آسیہ بیگم کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ آج ان کے بیٹے کی سہاگ رات تھی۔ ان کی بہو باہر گھوم رہی تھی جبکہ بیٹا کمرے میں اپنی نیندیں پوری کر رہا تھا۔ آسیہ بیگم کا دماغ غصے سے سائیں سائیں کرنے لگا۔ ان کے چہرے کے زاویے دیکھ کر نور بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ اچھا خالہ، میں تھوڑی دیر کے لیے لان میں چہل قدمی کرنے جا رہی ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا تم جاؤ، میں ذرا اس نالائق کی خبر لیتی ہوں۔ نور اس سے پہلے کہ وہاں سے فرار ہوتی، عارض کی آواز گونجی، بیگم صاحبہ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، جلدی سے کمرے میں آئے، مجھے اب انتظار نہیں ہو رہا۔ عارض کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ سن کر نور کی حالت غیر ہونے لگی۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ وہ شخص انتہا کا منہ پھٹ ہے، لیکن اپنی ہی ماں کے سامنے وہ یہ الفاظ بولے گا، یہ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نور نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن آواز اس کے گلے میں ہی دب گئی۔ آسیہ بیگم نے بھی خفگی سے اپنے بیٹے کو گھورا تھا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اماں جان میری بیگم کو کہیں یہ اپنی ناراضگی چھوڑ دے اور جلدی سے کمرے میں آ جائے۔ اب کی بار وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولا۔ نور مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق خاموشی سے سر جھکا کر کمرے میں داخل ہو گئی، جبکہ آسیہ بیگم اپنا سر جھٹک کر رہ گئی۔ تھوڑا سا اپنی ماں کا لحاظ کر لیا کرو۔ ابا جان کون سا اپنی اماں کا لحاظ کرتے تھے، انہوں نے تو کبھی ہمارا لحاظ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بائیں آنکھ ونک کرتا ہوا لمبے لمبے ڈنگ بھرتا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا، جبکہ آسیہ بیگم گھرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، انہوں نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ نور ابھی بیڈ پر بیٹھنے ہی لگی کہ عارض نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر لیا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے غراتے ہوئے بولا، محترمہ کس کی اجازت سے میرے کمرے سے باہر نکلی تھی؟ مجھے یہاں سے جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نور نے اسے نگاہیں چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی تک اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اسے اپنے لبوں پر اس دشمن جان کے لمس کا احساس ہو رہا تھا۔
آج کے بعد تم جہاں کہیں بھی جاؤ گی پہلے مجھ سے اجازت لو گی، اور اگر میں نے اجازت نہ لی تو وہ آپ کیا کریں گے؟ تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا۔ نور نے بساختہ سر جھٹکا تو وہ رسانیت سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیتا ہوں، لیکن یہ وقت صرف اور صرف 1 ہفتے تک محدود ہوگا۔ جب نور نے یہ سنا تو وہ طنزی انداز میں ہنس پڑی۔ عارض نے آنکھیں ترچھی کر کے اسے گھورا۔ کیا میں تمہارے ہنسنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ عجیب سے انداز میں بولے۔ عارض صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، صاف صاف کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں ایک یوزڈ اور معمولی لڑکی ہوں، اسی وجہ سے آپ کو میرے ساتھ رشتہ بنانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں اور حرکتیں بھی آپ صرف اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو کر کریں۔ عارض کا دماغ پھر سے بک سے اڑا۔ یو نو وٹ مس نور، مجھے آپ نے ایک چیز ریئلائز کروا دی ہے، آپ کو میرے ساتھ تعلق بنانے میں کچھ خاص جلدی ہے۔ میں تو یہ سب اس وجہ سے کہہ رہا تھا تاکہ آپ کے اس تیز دماغ کو تھوڑا سا آرام ملے، لیکن شاید میں غلط تھا۔ تو پھر آپ کی یہ خواہش میں آج رات ہی پوری کروں گا۔ آپ اپنے آپ کو میرا جنون سہنے کے لیے تیار کر لیں۔ وہ یہ کہتا اس کی گردن پر جھکا تھا۔ نور کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن عارض نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ ڈالا۔ نور کے لیے یہ سب کچھ سہنا ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، بار بار لڑکھڑا کر نیچے کی طرف گرتی۔ عارض نے اس کی یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ وہ اسے اپنے بازو میں اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے بہت ہی احتیاط سے بستر پر لٹا کر وہ اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ نور کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتا۔ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کے ساتھ گستاخی کرنے لگا۔ نور کی دھڑکنوں کے ساتھ چھڑخانی کرتا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نور کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ پلیز 1 منٹ، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو وہ ذرا سا ٹہر کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی سے تھک گئی؟ کیا جتنی بڑی بڑی تم باتیں کر رہی تھی، مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم میں بہت سٹیمنا ہوگا، لیکن نور بیگم تم نے مجھے اچھا خاصا مایوس کیا۔ یہ سن کر نور نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ اگر تم جلاد ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس سے ابھی بھی ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی حالت خراب تھی اور اس کا وجود لرز رہا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے وجود پر قابو کرنے ہی لگا جب نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے پانی چاہیے۔ وہ اس کے انداز پر دل کھول کر مسکرا دیا۔ تو مجھے اس حال میں بے حد حسین لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے میں تمہیں کچا کھا جاؤں۔ نور نے بے ساختہ اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ وہ اس شخص کو جتنا سیدھا سمجھتی تھی وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ ٹیڑھا تھا۔ اس نے اپنے خوابوں میں بھی اس طرح کی سہاگرات کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ شخص کبھی بھی اپنی بھابھی کے قریب نہیں آئے گا، لیکن یہاں پر عارض شاہ اسے بخشنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ نور نے پانی کا گلاس گھٹا گھٹ پی ڈالا۔ اس دوران بھی وہ اسے مسکراتی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنی شرٹ اتار کر دور صوفے پر اچھالی۔ اس کے چوڑے سینے پر موجود بالوں کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ عارض سے نگاہیں چرائی تھی۔ اس کی شرم اور خفگی دیکھ کر عارض مسرور انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ پھر سے اس پر حاوی ہوتا، نور نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، پلیز میں ابھی۔ عارض نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اس کا ہاتھ نور کی دھڑکنوں پر تھا، جبکہ نور پھر سے بے چین ہو گئی۔ اس کا پہلا شوہر اسد شاہ عارض سے بالکل الٹ تھا۔ وہ بہت ہی نرم مزاج کا مالک تھا، نور کی ہر بات کو اہمیت دیتا۔ اگر کہیں پر نور اسے منع کرتی تو وہ فوراً سے رک جاتا، لیکن عارض وہ صرف اپنے سننے والا انسان تھا۔ نور اس کی قربت کے ان چند لمحات میں ہی آدھی پاگل ہو گئی تھی، جبکہ عارض کا اسے پورا پاگل کرنے کا ارادہ تھا۔ جیسے اس نے نور کے بالوں میں اپنا چہرہ نکالا تو نور نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا، آپ واپس کب جا رہے ہیں؟ یہ سن کر عارض کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کیوں میجر صاحب کی شدتیں برداشت نہیں ہو رہی کیا؟ یہ سن کر نور نے بے چینی سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر تو تمہیں تنگ کرنے میں اور بھی زیادہ مزہ آئے گا، اور جہاں تک میرے واپس جانے کا سوال ہے تو تم فکر مت کرو،
میرا کورس پورا ہو گیا، اس بار میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب تو تمہارے بغیر ایک سیکنڈ بھی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ نور کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اگلے پل عریض نے اس کی شرٹ میں اپنے ہاتھ ڈالے اور اس کی دھڑکنوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ وہ نور کو مکمل طور پر پاگل کر چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ ساری حدیں پار کرتا اور نور سے اپنا حق وصول کرتا۔ اس کا موبائل بج اٹھا۔ عریض کے ماتھے پر ناگواری چھا گئی۔ جیسے اس نے موبائل کانوں سے لگایا اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ نور بھی اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے لگی۔ عریض تیزی سے بیڈ سے نیچے اترا اور تیز لہجے میں بولا، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ I'm really sorry۔ جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ نور کافی دیر تک اس بند دروازے کو گھورتی رہی۔ اسے ابھی تک اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے اللہ، یہ شخص مجھے واقعی میں پاگل کر دے گا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں اسد شاہ کا خیال آیا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی اس کا خیال جھٹک دیا، کیونکہ اب اسد کے بارے میں سوچنا بھی اس کے لیے گناہ تھا۔ وہ کسی اور کے نکاح میں موجود تھی، کسی اور کی بیوی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ پھر سے ماضی کی وادیوں میں کھونے لگی۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس کی ماما کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بابا نے اس کی پرورش کی، لیکن وہ زیادہ تر کام کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے، اس لیے وہ اپنی خالہ آسیہ کے پاس ہوتی۔ آسیہ بیگم اس کا بہت خیال رکھتی اور اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتی۔ تبھی آسیہ بیگم نے اسے سنبھالا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس کا رشتہ اسد شاہ سے کر دیا۔ اسد بھی نور کے بابا کی طرح بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہ بہت نرم مزاج کا مالک، بچپن سے ہی نور کو پسند کرتا۔ جب نور 18 سال کی ہوئی تو آسیہ بیگم نے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ ان دونوں کی ایج ڈفرنس تقریباً 8 سال تھا۔ اسد شاہ سے چھوٹا بھائی عارض شاہ، اسے بزنس وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے FSC کے فوراً بعد PMA لانگ کورس کے لیے اپلائی کر دیا اور آرمی میں بھرتی ہو گیا تھا۔ اپنی قابلیت کی وجہ سے اس نے بہت جلد ترقی کی۔ وہ مزاج میں بھی اپنے بھائی سے بالکل الٹ تھا۔ اسد شاہ کا مزاج جتنا ٹھنڈا تھا، عارض اس سے ڈبل گرم مزاج کا مالک۔ اسے فوراً ہی غصہ آ جاتا تھا۔ وہ کسی کی بھی ناجائز بات کو برداشت نہیں کرتا اور حد سے زیادہ ضدی۔ جو چیز اسے پسند آتی وہ اسے اپنی دسترس سمجھتا۔ اس کے اپنے کچھ اصول تھے، وہ انہی کے مطابق زندگی گزارتا اور ان اصولوں پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ اسد شاہ بہت خاموش طبع اور کم گو تھا، جبکہ عارض اتنا ہی منہ پھٹ اور بدتمیز تھا۔ اکثر تو وہ اپنی اماں اور بابا کو بھی اسی وجہ سے تنگ کرتا تھا، کیونکہ اس کے بابا نے اس کی اماں سے پسند کی شادی کی تھی اور ان دونوں کا ایج ڈفرنس تقریباً 11 سال تھا۔ بیٹے کی باتیں سن کر کمال صاحب بعض اوقات پہلو بدل دیتے اور بعض اوقات اسے ڈانٹ کر خاموش کروانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ عارض ہی کیا جو کسی کی مان کر خاموش ہو جائے۔ وہ بچپن سے ہی نور کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ نور روتی ہوئی اسد شاہ کے پاس جاتی اور اسے عارض کی شکایتیں لگاتی، لیکن اسد شاہ عارض کو ڈانٹنے کی بجائے اسے پیار سے سمجھاتا، جس پر نور چڑھتی تھی اور اسد شاہ سے اکثر ہی ناراض ہو جاتی۔ وہ بیچارہ بعد میں اسے مناتا رہ جاتا، جبکہ عارض اس دوران ایک اور شرارت کر کے نور کو تنگ کر دیتا۔ ایک دن نور کی کالج میں پارٹی تھی۔ اس نے ایک دن پہلے ہی جا کر پارٹی کے لیے پیارا سا ڈریس لیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ فل تیار ہونے کے بعد اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسد شاہ جو کہ اس سے اس کی تیاری کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا تھا، دروازے میں ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ نور کا یہ حسن اسے مدہوش کر رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا نور کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور 2 مہینے بعد رخصتی تھی۔ نور نے جب اسد شاہ کو دیکھا تو اس نے شرم کے مارے نگاہیں جھکا لی۔ اسد شاہ نے اپنا چہرہ نور کے کندھے پر رکھا اور اس کے کانوں میں محبت بھری سرگوشی کرتے ہوئے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نور اس کی قربت میں اپنے ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مکمل طور پر مدہوش ہو جاتی اور اسد بھی سب کچھ بھول کر اس کی ذات میں گم ہو جاتا۔ دور سے آتی آسیہ بیگم کی آواز نے دونوں کو حقیقت کا آئینہ دکھایا تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ ہو کر کھڑے ہو گئے
اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مجھے لگتا ہے جب تک ہمیں ہمارا بیڈ روم آفیشلی نہیں مل جاتا تب تک یہ چھوٹا موٹا رومانس بھی مشکل ہے۔ اسد نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا تو نور خاموشی سے سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ اس وقت اسد کو آفس کی طرف سے میٹنگ کی کال آ گئی، اسے نکلنا پڑا۔ اس نے عریض کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ نور کو اس کے کالج میں ڈراپ کر دے۔ نور نے واویلا مچایا اور انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن اسد شاہ کے پاس بھی اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ اس وقت گھر میں ڈرائیور بھی موجود نہیں تھا اور کمال صاحب ابھی آفس میں موجود تھے۔ عریض کچھ دن پہلے چھٹی آیا تھا، لیکن اس بار اسے 1 مہینے کی چھٹی ملی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے سب لوگوں کا جینا حرام کر رہا تھا۔ جیسے ہی عریض کو پتہ چلا کہ اسے نور کو ڈراپ کرنے کے لیے جانا ہے، اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کل رات ہی نور نے اس کی شرٹ کا ستیہ ناش کر دیا تھا اور اب وہ نور سے اسی چیز کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میڈم، اگر آپ تیار ہو گئی ہیں تو جلدی سے باہر آ جائیں، میں تمہاری بھابھی ہوں، مجھے بھابھی کہہ کر پکارا کرو۔ نور نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی آمیز انداز میں کہا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میری بھابھی بننے سے پہلے تم میری انتہائی فضول قسم کی کزن تھی۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں تمہیں اپنی نالائق کزن کہہ کر نہیں پکارتا، ورنہ جس طرح سے پڑھائی میں تمہارے حالات چل رہے ہیں مجھے تو کسی کو تمہارے بارے میں بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ پتہ نہیں بھائی تمہارے ساتھ کیسے گزارا کریں۔ نور کا چہرہ غصے سے اور شرم کے مارے لال ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس شخص کا چہرہ نوچ ڈالے۔ وہ جانتی تھی کہ پڑھائی میں وہ زیادہ اچھی نہیں تھی، بلکہ اگر غور کیا جائے تو وہ کسی کام میں بھی اچھی نہیں تھی۔ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اسے موت پڑتی تھی اور سٹڈیز میں ابھی وہ مشکل سے پاس ہوئی، لیکن ابھی سیکنڈ ایئر میں وہ پچھلے 1 سال سے مسلسل فیل ہو رہی تھی۔ آسیہ بیگم نے تو جان چھڑوانے والا کام کرتے ہوئے اسے کہا تھا، بس چھوڑ دو، کیا کرنا ہے آگے بڑھ کر، جب اسد کو مسئلہ نہیں ہے تو تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو؟ نور صرف اس وجہ سے کالج جاتی تھی کیونکہ وہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتی۔ عارض نے یہ بات بارہا کمال صاحب کو اور اسد شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی عارض کی بات نہیں سنتا، جس پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ وہ نور سے بھی عمر میں 6 سال بڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نور اس کی عزت کرے، لیکن نور ہمیشہ اس کا نام لے کر پکارتی، یا پھر اگر بہت غصہ آتا تو اس کے نام کے ساتھ جلات اور ہٹلر لگا دیتی۔ سب گھر والے اس کی نوک جھوک پر لطف اندوز ہوتے تھے۔ ابھی بھی نور تیار ہو کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ وہ یہ سب کچھ عارض کو تنگ کرنے کے لیے کر رہی تھی، لیکن عارض نے کوئی بھی تاثر نہیں دیا اور مسکراتے ہوئے نور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میڈم جی تو کیا ہم چلیں؟ ظاہر سی بات ہے میں یہاں پر چنے بیچنے کے لیے تو نہیں بیٹھی، کالج جانے کے لیے ہی تمہاری گاڑی میں بیٹھی ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس فضول قسم کی گاڑی میں بیٹھنے کا۔ عارض نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا اور عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، فکر مت کریں، بہت جلد آپ کی اس گاڑی سے جان چھوٹنے والی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھی نہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، عارض نے فل سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کا سر زور سے عارض کی سیٹ کے ساتھ جا کر لگا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ حلق کے بل دھاڑی۔ عارض نے کوئی خاص جواب نہیں دیا اور اسی طرح سے ہی فل سپیڈ میں گاڑی کو چلاتا رہا۔ یہ تم مجھے کس راستے سے لے کر جا رہے ہو؟ اگر اسد شاہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ تمہاری گھچی مروڑ دیں گے۔ عارض ابھی بھی کچھ نہیں بولا۔ تمہارا شوہر ایک بزنس مین ہے، معمولی سا بزنس مین، جبکہ میں ایک کیپٹن ہوں، اور ایک کیپٹن کے پاس بزنس مین سے بھی زیادہ پاور ہوتی ہے۔ عارض نے فرنٹ میرر میں اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے مغرور انداز میں کہا تو وہ غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ بیچ راستے میں جا کر عارض نے گاڑی روک دی اور اسے اترنے کے لیے کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ارے میڈم صاحبہ، آپ نے خود ہی تو مجھے کہا تھا کہ آپ کو میری گاڑی میں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو مزید یہ زحمت نہیں دوں گا، اس لیے آپ اب گاڑی سے نیچے اتر سکتے ہیں۔ دیکھو عارض کے بچے، مجھے 15 منٹ کے اندر اندر میرے کالج پہنچاؤ، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گی، تمہیں بھری جوانی میں گنجا کر دوں گی، تمہارا ٹکلا سر دیکھ کر تم سے کوئی لڑکی شادی نہیں کرے گی۔
عارض اس کی باتوں سے محظوظ ہوتا ہے اطمینان سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا، گانے سننے لگا۔ نور نے آگے بڑھ کر گانے بند کر دیے۔ میں ابھی اور اسی وقت اسد کو کال کرتی ہوں، میں ان کو تمہارے بارے میں بتاتی ہوں۔ بھائی اس وقت میٹنگ میں ہے، ان کا موبائل میرے خاص آدمی کے پاس ہے، وہ تمہاری کال نہیں اٹھائیں گے، اسی وجہ سے یہ زحمت نہ کرو اور نہ ہی فضول کاموں میں اپنا ٹائم ضائع کرو۔ چلو تمہارے لیے ایک اور آسانی کر دیتا ہوں، اگر تم اس راستے پر سیدھی چلتی جاؤ گی تو تم اگلے 3 گھنٹوں تک اپنے کالج پہنچ جاؤ گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک پارٹی چل رہی ہو، لیکن شاید وہ لوگ کھانا کھا چکے ہوں گے۔ نور کی آنکھوں میں بے بسی کے مارے آنسو آ گئے۔ تب عریض نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا اور طنزیہ انداز میں بولا، تمہیں کیا لگا تھا میں اپنی برانڈ کی شرٹ کا بدلہ اس طرح سے جانے دوں گا؟ وہ میرے بیسٹ فرینڈ نے مجھے گفٹ دی تھی، جس کو کل تم نے کوئلہ بنایا ہے۔ نور کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ غصے سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پورے 3 گھنٹوں کے بعد عریض نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ ہاں تو بتائیں مس نور، پارٹی پر جانے کا ارادہ ہے یا پھر گاڑی گھر کی طرف موڑ دوں؟ تم ایسا کرو، مجھے جہنم لے جاؤ۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو آپ اسی جگہ سے ہی بلانگ کرتی ہیں، غلطی سے اس دنیا میں آ گئی۔ عریض اس بار بھی پیچھے نہیں رہا تھا۔ نور نے غصے سے اپنا سر پیچھے کی طرف کیا تو وہ زور سے سیٹ کے ساتھ جا کر لگا۔ اب کی بار وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ عریض فرنٹ میرر میں اسے دیکھتا مسکرائے جا رہا تھا، جبکہ نور دل میں سوچ رہی تھی آخر کوئی انسان اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے۔ گاڑی دوبارہ سے حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ آسیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی پیاری بھانجی سے پوچھا، ہاں تو بچی پارٹی کیسی کی؟ مجھے تصویریں ضرور دکھانا، اور مجھے بتاؤ باقی لڑکیاں کون سا ڈریس پہن کر آئی تھی؟ میری بچی تو ان میں سب سے زیادہ پیاری لگ رہی ہوگی۔ اپنی خالہ جان کے یہ سوال سن کر اس کا غم مزید بڑھ گیا تھا۔ نور پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آسیہ بیگم نے عریض کی طرف دیکھا، کیا ہوا اس کو؟ لگتا ہے پارٹی میں کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے اتنے غصے میں ہے۔ عریض نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا اور ہنستا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ آسیہ بیگم کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ غلطی ساری انہی کے بیٹے کی ہوگی، کیونکہ یہ جتنا معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اتنا معصوم وہ کسی بھی صورت میں نہیں تھا۔ شام کو جب اسد واپس آیا تو نور شور سے اسے عریض کی شکایتیں لگانے لگی۔ عریض بھی جمائیاں لیتا ہوا لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا، کیا یہاں پر میرا ذکر ہو رہا ہے؟ اسد شاہ نے اسے غصے سے دیکھا اور مصنوعی غصے سے سوال کیا، کیوں تنگ کرتی ہو اس کو؟ قسم سے بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ شروعات بھابھی نے کی تھی، وہ اپنے بھائی کے سامنے اسے بھابھی کہہ کر پکارا تھا۔ اس بار بھی نور کی شکل دیکھنے والی تھی۔ دیکھیں اب یہ کتنا معصوم اور شریف بن رہا ہے، لیکن یقین مانے یہ بالکل بھی شریف اور معصوم نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان کا دوسرا روپ ہے۔ آسیہ بیگم نے تڑپ کر اپنی بھانجی کو دیکھا، نہیں بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ورنہ اس سے شخصیت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اور خالہ جان جو یہ میرے ساتھ کرتا ہے وہ کسی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ آج بھی اس کی وجہ سے میری ساری پارٹی برباد ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے وہ لنچ کم کنسرٹ تھا، وہاں پر میرا فیوریٹ بینڈ آیا ہوا تھا، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا۔ سب لوگوں نے الگ الگ سے عریض کو ڈانٹا تھا اور اسے جی بھر کر باتیں سنائی، چونکہ وہ جوان ہو چکا تھا اور اچھا خاصا مرد بن چکا تھا۔ اس وجہ سے کسی نے بھی اسے مارنے کی ہمت نہیں کی۔ عریض بھی ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتا، جمائیاں لیتا، پھر سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس سے نور بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے بابا کا انتقال ہو گیا۔ تب اس کے تایا اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آئے، لیکن چونکہ نور کا نکاح اسد شاہ سے ہو چکا تھا اس وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ اس دوران نور کی شادی بھی پوسٹ پونڈ ہو گئی تھی۔ 1 سال کے بعد گھر میں پھر سے ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس دوران عریض کی یونٹ میں واپسی ہو گئی۔ ابھی اسے ایک امپورٹنٹ مشن پر جانا تھا۔ آسیہ بیگم اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، وہ دن رات اس کے لیے دعائیں کرتی۔ نور کو بھی اس کی تھوڑی بہت فکر تھی، لیکن جب اسے یاد آتا تھا کہ عریض کی وجہ سے اس کے سارے پلان فلاپ ہو گئے تو وہ پھر سے غصے میں آ جاتی۔ اسد اور نور کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ عریض ابھی بھی اپنے مشن پر موجود تھا۔ اس نے اماں جان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان دونوں کی شادی ضرور اٹینڈ کرے گا
اور مہندی کے دن اس کی واپسی ممکن تھی، لیکن اس رات بھی وہ واپس نہیں آیا کیونکہ اسے چھٹی نہیں ملی۔ آسیہ بیگم کو بہت غم تھا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے نہیں آیا۔ نور کو بھی اب تھوڑا سا برا معلوم ہوا تھا اور اسد شاہ بھی اس وجہ سے اداس تھا، لیکن اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اسد شاہ نور سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا، اس کی ہر بات اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتا۔ نور بھی اس کی سنگت میں بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھی، جیسا انسان وہ چاہتی تھی اسد ویسا ہی شخص تھا، وہ اس کی امیدوں پر پورا اترتا۔ ان کی شادی کے تقریباً 1 مہینے کے بعد عریض صرف کچھ دنوں کی چھٹی پر آیا۔ اس دوران اس نے نور کو پریشان نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی تھی جس کی وجہ سے نور تنگ ہوتی۔ یہ سب دیکھ کر نور کو بھی انجانی سی خوشی ہوئی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا شاید یہ سارا ڈرامہ ہے، وہ پھر سے اس کے ساتھ کوئی بڑا پرینک کرے گا، لیکن 2 دنوں میں جب کچھ نہ ہوا تو پرسکون ہو گئی۔ عریض چند دن کی چھٹی گزار کر چلا گیا، پھر واپس چلا گیا۔ اسد شاہ اور نور پھر سے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، لیکن ان کی خوشیاں بھی صرف کچھ عرصے تک محدود تھی۔ ایک دن اسد شاہ کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ایکسیڈنٹ بہت برا تھا۔ اسد شاہ کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سب گھر والوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ نور کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ یہ خبر سنتے بے ہوش ہو گئی۔ 3 دن کے بعد اسے ہوش آیا اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آسیہ بیگم کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف نور کے تایا جان ایک بار پھر سے نور کو لینے کے لیے آ گئے تھے، لیکن نور نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اسے اپنے تایا جان پسند نہیں تھے، اسے ان سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا۔ اس کے تایا جان اسے محبت جتانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن نور جانتی تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ کئی بار وہ اپنی تائی کے منہ سے اپنی برائیاں بھی سن چکی تھی، اسی وجہ سے ان لوگوں پر یقین کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ آسیہ بیگم نے بھی اس کے تایا کو سمجھایا کہ نور عدت میں ہے، کم از کم اس کی عدت کا لحاظ کریں۔ جب نور کی عدت مکمل ہوئی تو اس کے تایا جان ایک بار پھر سے وہاں پر آ گئے۔ اس وقت عریض بھی چھٹی آیا ہوا تھا، تب اس کے تایا نے یہ واویلا مچایا تھا کہ میں اپنی بھتیجی کو ایک نامحرم کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، اب اس کا آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور اس کا اپنے بیٹے سے نکاح کرواؤں گا۔ یہ سن کر نور کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اپنی خالہ جان کی طرف دیکھا۔ عریض جو کہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی چونک گیا۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ آسیہ بیگم نے فوراً سے انکار کیا تو وہ بھڑکتے ہوئے بولے، کیوں ممکن نہیں ہو سکتا؟ میرے بیٹے میں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ ہر طرح سے پرفیکٹ ہے، مجھے یقین ہے یہ نور کا اسد سے زیادہ خیال رکھے گا۔ میں کل ہی اپنی بھتیجی کا اپنے بیٹے کے ساتھ سادگی سے نکاح کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اب آپ لوگوں کو اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ نور نے بے چینی سے اپنی خالہ جان کی طرف دیکھا، روتے ہوئے کہا، خالہ جان مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ آسیہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کمال صاحب کو دیکھا جو کہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے صفدر صاحب بالکل بھی اچھے آدمی نہیں ہیں، وہ بھی اپنی باقی بہوؤں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے وہ بھی دنیا والوں کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ صرف نور کے تایا تھے، اسی وجہ سے کمال صاحب ان کا لحاظ کرتے، لیکن یوں نور کو اس شخص کے بیٹے کے حوالے کرنا انہیں کسی بھی صورت ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ہم صفدر صاحب کو اس بات تک نہیں روک سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس بہانہ نہ ہو، یہ کہہ کر انہوں نے ایک نظر عریض پر ڈالی جو کہ اب اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا تھا، یوں جیسے اس کا اس سارے واقعے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ پھر انہوں نے 2 ٹوک انداز میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس انہیں روکنے کے لیے ایک وجہ موجود ہے۔ آسیہ بیگم نے تڑپ کر پوچھا، وہ وجہ کون سی ہے؟ مجھے بتائیں، میں اپنی بچی کو کسی بھی صورت ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ صرف ایک ہی صورت میں نور ان کے پاس نہیں جا سکتی، اگر عریض اور نور کا نکاح ہو جائے۔ عریض نے اب کی بار موبائل سے نگاہیں اٹھائی تھی، اس نے بے ساختہ اپنے بابا کو دیکھا جو فیصلہ کن انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نور تو جیسے صدمے میں ہی چلی گئی۔ آسیہ بیگم نے کمال صاحب کی ہاں میں ہاں ملائی، وہ بھی کافی عرصے سے یہی سوچ رہی تھی، لیکن عریض کی وجہ سے خاموش تھی۔ نور کو بچانے کا اب صرف ایک ہی واحد راستہ تھا۔ اگلی صبح ہی انہوں نے نور اور عریض کا سادگی سے نکاح کروا دیا۔ شام کے وقت جب نور کے تایا جان وہاں پر پہنچے
اور انہیں عریض اور نور کے نکاح کے بارے میں پتہ چلا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں پر موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ تم لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ حلق کے بل دھاڑے تو اب کی بار عریض آگے بڑھتے ہوئے بولا، کل بھی میں آپ کی فضولیات برداشت کرتا رہا، کل بھی میرے پاس بولنے کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن آج میرے پاس بولنے کا حق ہے۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنا لہجہ ہموار۔ مجھے اس طرح کا لہجہ برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ عریض کا انداز دو ٹوک تھا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ صفدر صاحب نے انگلی اٹھا کر عریض کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، آپ میرا کچھ اکھاڑ نہیں سکتے مسٹر صفدر، لیکن میں آپ کا بہت کچھ اکھاڑ سکتا ہوں۔ جو کچھ آپ کرتے پھر رہے ہیں اور جو آپ کا بیٹا کر چکا ہے، مجھے اس سب کی خبر ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ پنگا لینا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ کل کو میں آپ کو ایسی جگہ بھی پھنسا سکتا ہوں جہاں سے آپ مرتے دم تک نہیں نکل پائیں گے۔ وہ انہیں دھمکی نہیں دے رہا تھا بلکہ انہیں آئینہ دکھا رہا تھا، اور یہ بات صفدر صاحب کی سمجھ میں تو نہیں آ سکتی تھی، لیکن ان کے برابر میں کھڑے ان کے دوست کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ شکیل صاحب نے صفدر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کے کانوں میں جھکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، میجر ہے، اس سے پنگا لینا ٹھیک نہیں ہوگا، ہمیں کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا۔ صفدر صاحب خاموشی سے واپس آ گئے تھے۔ ان کے بیٹے دلاور کا بھی غصے کے مارے برا حال تھا۔ نور کے بابا کا جب انتقال ہوا تھا تو صفدر صاحب کو یقین تھا کہ ساری جائیداد ان کے نام ہوگی، لیکن نور کے بابا نے وصیت کر کے گئے تھے کہ ان کی ساری جائیداد ان کی بیٹی کو ملے گی، چونکہ تب وہ اسد شاہ کے نکاح میں موجود تھی۔ اسی وجہ سے صفدر صاحب کے لیے نور سے جائیداد نکلوانا بہت مشکل تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اسد شاہ کو راستے سے ہٹایا تھا۔ انہوں نے اسد شاہ کا قتل کر کے نور کو بیوہ کیا اور فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا کر کچھ عرصے تک نور کو اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے دیں گے اور بعد میں ساری جائیداد اپنے نام کروا کر نور کو طلاق دے دیں گے۔ لیکن عریض شاہ کی وجہ سے ان کا یہ پلان بھی فلاپ ہو گیا۔ ابھی وہ جلے ہوئے پیر کی بلی بنے بیٹھک میں چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کی بیگم، جو کہ ان کی پریشانی میں برابر کی شریک تھی، لرزتی ہوئے لہجے میں بولی، آپ یہ سب کچھ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ آخر ایک جائیداد کی وجہ سے آپ کتنے لوگوں کی جانیں لے گے؟ یہ سن کر صفدر صاحب کا پارا غصے کے مارے مزید چڑھ گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیگم کا گلا دبوچا اور خون خوار لہجے میں بولا، دوبارہ یہ الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ تمہاری بھی جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ 1000 بار تمہیں سمجھایا میرے معاملات میں دور رہا کرو، اور میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے۔ اگر مجھے جنگ بھی لڑنی پڑی تو میں جنگ لڑوں گا۔ جس کو وہ اپنا حق کہہ رہے تھے اس میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں بنتا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ نور کے بابا کی اپنی محنت تھی۔ چونکہ انہوں نے پسند سے شادی کی تھی، اس وجہ سے نور کے دادا نے انہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دیا۔ اس دوران نور کی ماما نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ تب نور کے بابا نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ترقی اختیار کر گیا اور ان کا شمار شہر کے بڑے بڑے بزنس مین میں ہونے لگا۔ جب صفدر صاحب نے یہ دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی اپنے بھائی سے ناراضگی دور کی اور انہیں اپنی حویلی میں بلا لیا تاکہ اس جائیداد میں برابر کے حصے دار ہو سکے۔ نور کے بابا کی حویلی تو وہ اپنے نام کروا چکے تھے، اب صرف اور صرف انہیں وہ جائیداد اپنے نام کروانی تھی جو کہ نور کا حق تھا۔ جب نور کا عریض سے نکاح ہو رہا تھا تب اس نے اسد شاہ کی محبت کو اپنے دل کے کسی کونے میں دبا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ شخص کا نام اپنے شوہر کے سامنے لے گی تو یہ بھی اس کے لیے گناہ ہوگا، اور وہ یہ شخص کو آسانی سے بھول بھی نہیں سکتی تھی اور عریض کو اتنی آسانی سے قبول بھی نہیں کر سکتی۔ وہ عجیب قسم کی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ دوسری طرف نور عریض کے حوالے سے کافی باتیں جانتی تھی۔ اسے پتہ تھا عریض کا کافی لڑکیوں کے ساتھ چکر رہ چکا ہے، اور اس کے علاوہ وہ آج کل 3-4 لڑکیوں کے ساتھ سیریس بھی تھا۔ 1-2 لڑکیوں کے بارے میں اس نے آسیہ بیگم سے بات بھی کی ہوئی تھی۔ جبکہ وہ ان کی تصویریں آسیہ بیگم کو دکھاتا تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی اور غصے سے کہتی، میں اپنے گھر میں ماڈلز نہیں لا رہی بلکہ بہو لا رہی ہوں، اور اگر تمہیں اپنی پسند کی شادی کرنی ہے تو لڑکی بالکل نور کی طرح ہونی چاہیے۔ 19-20 کا فرق چلے گا، لیکن اتنا زیادہ فرق مجھے قبول نہیں،
یہ سن کر عریض برا سا منہ بناتا اور نور کو تنگ کرتے ہوئے بولتا، مجھے اس جیسی بیویاں اچھی نہیں لگتی، جو بیویاں ہونے کا رول کم ادا کرتی ہیں اور نوکرانیاں شوق سے بنتی ہیں۔ شرم کیا کرو، کچھ تو خدا کا خوف کیا کرو، بھابھی ہے وہ تمہاری، اس کی تھوڑی سی عزت کیا کرو۔ اور شوہر کے کام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کی نوکرانی ہے۔ آسیہ بیگم تڑپ کر یہ الفاظ ادا کرتی تو وہ سر جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا جاتا۔ اس لیے شادی کی پہلی رات جب وہ کمرے میں آیا تو نور کو اس سے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ رشتہ بنانے کی کوشش کرے گا، اس لیے نور نے چینج کر لیا۔ لیکن عریض نے اس بار بھی اچھا خاصا وویلا مچایا تھا۔ نور کو اس کا اپنے اوپر حق جتانا اور اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا، اور یہ اس کی برداشت سے بھی باہر تھا۔ اسے لگا تھا وہ احتجاج کرے گی تو وہ مان جائے گا، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے اسد شاہ نہیں بلکہ عریض شاہ کھڑا ہے، جسے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ ان چند لمحوں کی قربت میں وہ اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ اگلی صبح جب نور سو کر اٹھی تو اس کا سر عریض کے سینے پر موجود تھا۔ عریض پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ نور نہیں جانتی تھی وہ رات کو کب واپس آیا۔ عریض صبح کے وقت ہی لوٹا۔ اس نے نور کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اسے اس لڑکی کو جگانا مناسب نہیں لگا۔ وہ سوتے ہوئے اس قدر معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی کہ عریض کا دل چاہا کہ وہ اسے بس دیکھتا ہی رہے۔ ابھی نور کی خمار بھری آنکھوں کو دیکھ کر عریض کے جذبات پھر سے بھڑکنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کے نور کی آنکھوں کو چوما اور ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ نور اس اچانک افتاد پر بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عریض نے اسے پکڑ کر پھر سے گرا دیا۔ اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بہت ہی بری بات ہے، شوہر تمہارے ساتھ ہے، شوہر کو ٹائم دو ورنہ وہ مجھے فریش ہونا ہے۔ نور نے ہکلاتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہیں دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، پانی بھی بچ جائے گا اور ٹائم بھی سیو ہو جائے گا، کیا کہتی ہو تم؟ وہ شرارتی انداز میں اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا تو نور شرم سے لال انگارا ہو گئی۔ ارے میری بیگم صاحبہ تو شرماتے ہوئے میری سوچ سے بھی زیادہ حسین لگتی ہیں۔ وہ اس کی انگلیاں اپنی کمر پر چلتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ دیکھو عریض، میری بات غور سے سنو۔ میں بالکل بھی نہیں سننے والا، تم میرا نام لے کر تو پکار سکتی ہو چھوٹی لڑکی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ بھی کہا کرو۔ میں تم سے چھوٹا نہیں ہوں، تم سے بڑا ہوں۔ اس کے چہرے پر آتی ہوئی آوارہ لٹوں کو پیچھے کی طرف ہٹاتے ہوئے بولا، اور اگر میں آپ نہیں بولوں تو؟ یہ سن کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ کافی دیر تک وہ گستاخیاں کرتا رہا۔ جب نور کی سانسیں بری طرح سے پھولنے لگی تو وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولا، میری جان، پھر آپ کو اپنی ہر نافرمانی پر سزا ملے گی۔ کم آن یار، مجھے اس طرح سے مت دیکھو ورنہ میں پھر سے اپنا ہوش کھو بیٹھوں گا اور تم میری شدتیں برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے مسرور انداز میں بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بولوں گی، لیکن پلیز یہ مت کرو۔ نور نے فوراً سے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تو عریض پیچھے کی طرف ہو گیا۔ چلو اب جلدی سے نہاتے ہیں، میں خود بھی تھوڑا سا ڈاؤن فیل کر رہا ہوں۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، نہیں۔ نور حلق کے بل چیخی تو اس نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی۔ نور کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ لبوں پر اپنی دونوں ہاتھ مضبوطی سے جماتے ہوئے بولے، I'm really sorry، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دیں۔ اس کے تیز تیز بولنے پر وہ سر جھٹکتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میرے کپڑے پریس کر دینا اور اس کے ساتھ براؤن کلر کے جوتے بھی پالش کر دینا۔ میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں۔ نور کو وہ بات یاد آ گئی۔ بیوی اپنے شوہر کو تانے دیتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، اور جس بات کا حوالہ تم مجھے دے رہی ہو، اب مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں اپنی بات پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں میڈم صاحبہ۔ وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسی کوئی بھی گستاخی نہیں کروں گا۔ فی الحال جلدی سے میرے کپڑے پریس کر دیں، مجھے پھر سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ کیا مطلب ہے پھر سے جانا ہے؟ نور کا لہجہ ایک دم سے اداس ہو گیا۔ وہ اس کو محسوس کرتا ہوا دل ہی دل میں خوش ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ بہت جلد وہ نور کو اپنے قابو میں کر لے گا۔ اس کا ارادہ نور کو تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اسے محبت دینا چاہتا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میری بیگم صاحبہ میرے جانے کا سن کر اداس ہو گئی؟
وہ الٹے قدموں واپس آیا۔ نور نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھ کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ نہیں، میں بالکل بھی ناراض بھی نہیں ہوں، اداس بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو خوش ہو رہی ہوں۔ آپ جتنا زیادہ کام کریں گے اتنے ہی چاقو چوبند رہیں گے۔ زور سے دروازہ بند کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ عریض نے نفرت بھری نظر دروازے پر ڈالی جو اسے اپنا سب سے بڑا رقیب لگ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب اس دروازے کا کچھ کہنا پڑے گا۔ وہ زمانے بھی کتنے اچھے تھے جب یہ دروازے نہیں تھے، صرف پردے تھے۔ میری باری میں یہ انوویشن ہونی تھی۔ وہ منہ بناتا ہوا غصے سے بڑبڑاتا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ باہر نور کے چہرے پر شرم کے رنگ دیکھ کر آسیہ بیگم کھل کر مسکرا دی۔ انہیں اپنے فیصلے پر خوشی ہو رہی تھی۔ کمال صاحب بھی اپنی بیگم کو خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ جب عریض باہر آیا تو نور نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا تھا۔ وہ فریش بہت پیارا لگ رہا تھا اور اسے اپنے دل کے قریب معلوم ہو رہا تھا۔ نور خاموشی سے سر جھکا کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے وہ ٹوسٹ اٹھا دو۔ عریض نے نور کو پکارا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے ان دونوں کی سالوں کی سنگت ہو۔ اس نے خاموشی سے ٹوسٹ اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے ہاتھوں کو کانپتا ہوا دیکھ کر عریض پھر سے مسکرایا۔ عریض بیٹا تمہاری کتنی چھٹی رہ گئی ہے؟ کمال صاحب نے پہلی بار عریض سے یہ سوال کیا۔ بابا 15 دنوں کی رہ گئی ہے اور آپ کب واپس آؤ گے؟ کمال صاحب نے اس سے اگلا سوال کیا۔ اس نے نور پر ایک نظر ڈالی۔ واپسی کا تو اب کچھ کنفرم نہیں ہے کیونکہ اس بار بھی مجھے کورس کے سلسلے میں جانا ہے۔ بس اب دعا کریں کہ کورس جلد از جلد ہو جائے تاکہ میری مزید پروموشن ہو جائے۔ اس کے بعد میں اپنی بیگم کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ وہ نور کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ نور نے پھر سے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس انسان کو بالکل بھی شرم نہیں تھی۔ اتنا تو اسے پہلے پتا تھا، لیکن وہ اس حد تک بے شرم ہوگا وہ یہ بات نہیں جانتی تھی۔ جب وہ باہر کے لیے نکل رہا تھا، آسیہ بیگم نے نور کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے پیچھے جائے اور اس کو الوداع کرے۔ نور کھانا وہیں پر چھوڑتی باہر کی طرف بھاگی۔ وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ نور ذرا سا آگے ہوئی۔ عریض اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر سائڈ پر کر دیا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے پھر سے بے چین ہوئی۔ بیگم صاحبہ، رات کے وقت بہت ہی خوبصورت تیار ہوئیے گا۔ بلیک کلر کی ساڑی لازمی پہنی ہے کیونکہ آپ اس لباس میں بے حد حسین لگتی ہیں۔ نور جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ عریض کی فرمائش سن رہی تھی۔ میں رات کو تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ریئلائز ہوا کہ کوئی اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ فوراً سے چوکنا ہو گیا تھا۔ اچانک ہی اس کی گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی تھی، لیکن شکر تھا کہ اس کی گاڑی کے شیشے بلٹ پروف تھے۔ اس نے فوراً سے موبائل نکالا اور اپنے آفیسر دوست کو کال ملا دی۔ پولیس کی چوکی یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ وہاں پر پولیس کی گاڑیاں پہنچ گئی۔ انہوں نے ایک آدمی بھی پکڑ لیا تھا۔ عارض نے شیر خان کو کہا کہ وہ اچھے طریقے سے تفتیش کریں اور پتہ لگائیں کہ یہ آدمی کون ہے۔ جہاں تک اس کے بھائی کی موت کا سوال تھا تو صرف عارض ہی یہ بات جانتا تھا کہ کسی نے اس کی گاڑی پر فائر کر کے اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کیا تھا۔ اسد شاہ گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا اور گاڑی کھائی میں جا گری۔ پہلے کسی نے اس کے بھائی کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اب کوئی اس کی جان لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کڑیاں جھڑ رہی تھی۔ دوسری طرف صفدر صاحب کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس بار بھی ان کا شکار ان کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بھتیجی کو اغوا کریں گے اور زبردستی اسے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروائیں گے۔ دوسری طرف عارض نے اپنے گھر والوں کو پرانی حویلی میں شفٹ کر دیا اور کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جب وہ نور کو وہاں سے بھیج رہا تھا تو نور بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ اسد شاہ کو کھو چکی تھی، لیکن اب دوبارہ سے عارض کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ ایک دم سے عارض کے سینے سے جا کر لگی۔ عارض کو یوں لگا جیسے اسے دنیا بھر کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ اس نے پیار سے نور کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا بھروسہ رکھو۔ عارض کو وہ آدمی پتہ چل گیا تھا جو اس کے گھر میں رہ کر اس کے گھر والوں کی مخبری کر رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اس آدمی کے سامنے یہ بات کہی کہ اس کے ماما بابا کل عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور نور کو اس نے مری والے بنگلے میں بھیجا ہے۔
ایک رات تک نور وہیں پر رہے گی اور پھر اگلی صبح وہ اس کے پاس چلا جائے گا۔ نور کے پاس کچھ گارڈز ہوں گے۔ عارض کو پتا تھا اب آگے کیا ہوگا۔ آدھی رات کے وقت اچانک ہی کچھ لوگ مری والے بنگلے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے گارڈز کو مار کر بے ہوش کر دیا، لیکن جب وہ اندر پہنچے تو وہاں پر عارض پولیس والوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں جھڑپیں ہوئی تھی، لیکن پولیس ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی اور تب ساری کہانی کھل کر عارض کے سامنے آئی۔ اس کے بھائی کو جان سے مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ صفدر شاہ تھا، جس نے اسد شاہ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تاکہ نور کو بیوہ کروا کر اس کا نکاح اپنے بیٹے دلاور شاہ سے کر سکے اور ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کروا سکے۔ اب اس کا ارادہ عارض شاہ کو راستے سے ہٹانے کا تھا۔ اسی رات عارض پولیس کی نفری لے کر صفدر شاہ کے گھر پہنچ گیا، کیونکہ اس کے خلاف عارض کے پاس اچھے خاصے گواہ بھی تھے اور اب تو اس کے پاس ٹھوس ثبوت بھی موجود تھے۔ بعد میں جب نور کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی۔ صفدر صاحب نے غصے میں آ کر اس وقت اس بات کا بھی اعتراف کر لیا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی جان سے مروا دیا تھا تاکہ وہ ساری جائیداد کے اکلوتے وارث بن سکے۔ انہوں نے ایک جائیداد کے لیے 2 جانیں لی۔ ان کو ان کے بیٹے کو عمر بھر کے لیے جیل ہوئی۔ ان کی بیگم صاحبہ کو اس پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ انہوں نے عارض کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر ان کے شوہر جتنی لمبی زندگی جیتے وہ اتنے ہی گناہ کرتے۔ 2 کبیرہ گناہ تو وہ پہلے کر چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے مزید وہ کوئی بڑی غلطی کرے، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ نور اور عارض کے گھر والے واپس آ چکے تھے۔ نور نے جب عارض کو دیکھا تو بھاگی ہوئی اس کے پاس آئی اور پھر سے اس کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتی رہی۔ عارض اس کے غم کو سمجھ رہا تھا۔ وہ پیار سے اس کے سر کو تھپکتا رہا۔ نور کو کمرے میں لے گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ عارض اس دوران اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ رات کو جب وہ سو کر اٹھی تو وہ بالکنی میں کھڑا تھا۔ نور خاموشی سے اس کے برابر میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ نور کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے عارض نے خاموشی سے اپنا بازو نور کے گرد پھیلایا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ رات کی خنک ہوا اور آسمان پر چمکتے ستارے ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی اور سکون کا باعث بن رہے تھے۔ نور نے سر جھکا کر دبی آواز میں کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا جن رشتوں پر میں مان کرتی تھی وہ اتنے خوفناک نکلیں گے۔ اسد اور پاپا، اس کی آواز رند گئی۔ عارض نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور بہت نرمی سے بولا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا نور، اب پچھتاوے سے وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، لیکن ان کی روح کو سکون تب ملے گا جب وہ تمہیں خوش دیکھیں گے۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے۔ نور نے پہلی بار عارض کی آنکھوں میں وہ تپش اور غصہ نہیں بلکہ ایک بے پناہ اپنائیت اور محبت دیکھی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ شخص جو اسے ہمیشہ تنگ کرتا تھا وہی اس کی روح کا امین تھا۔ اس رات نور نے اپنے آپ کو اس شخص کے حوالے کر دیا۔ عارض نے اسے بہت پیار اور محبت سے سمیٹا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ نور اب اس کے ساتھ کینٹ میں رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نوک جھونک سے بھرپور تھی جو بچپن میں شروع ہوئی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔